سورۃ الانبیاء آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں کفار و مشرکین کا ایک اعتراض جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تھا، ان کا کہنا یہ تھا هل هذا الا بشر مثلکم، کہ ہم ان کو نبی کیسے مان لیں، یہ تو جس طریقے سے عام انسان ہے ایسے یہ بھی انسان ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں بازاروں میں جاتے ہیں، تو ہم کیسے ان کو نبی تسلیم کر لیں۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ کے اندر کفار و مشرکین کے اس اعتراض کا جواب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے وہ سب کے سب انسان بھی تھے اور تھے بھی مرد۔ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، اور کسی بھی دور کے اندر کسی بھی امت پر کسی فرشتے کو کسی جن کو نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ ہر امت کے اندر جو بھی نبی آیا وہ انسان تھا۔ تو یہ ایک عام فہم بات ہے کہ اگر یہود و نصارہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو انسان ہے، عام انسانوں کی طرح ہے، تو ان سے یہ پوچھیے یہودیوں سے کہ موسیٰ علیہ السلام کیا انسان تھے یا نہیں تھے؟ ان کو تو مانتے ہیں۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام انسان نہیں تھے؟ عیسائی ان کو مانتے ہیں کہ واقعی وہ انسان تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے مشرکین مکہ، تم یہودیوں سے پوچھ لو، عیسائیوں سے پوچھ لو، یہود و نصارہ بھی اپنے نبیوں کو مانتے ہیں کہ وہ نبی تھے، انسان بھی تھے، پھر کیا وجہ ہے کہ تم کیوں اعتراض کرتے ہو؟ اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو یہ اہل علم ہے، ان کے پاس تورات کا علم ہے، انجیل کا علم ہے، ان سے پوچھ لو۔ یعنی کہ اگر کسی انسان کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو اسے چاہیے کہ اہل علم کے ساتھ وہ رابطہ کرے، ان سے پوچھ لے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی نبی کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھاتا ہو، ہر نبی کھانا کھایا کرتا تھا۔ جب سب نبی کھانا کھاتے تھے تو حضور خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام کیوں کھانا نہ کھائیں؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی نبی تھے وہ آئے اور آ کر چلے گئے، کوئی بھی ہمیشہ کے لیے یہاں پر رہنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ یہ اللہ کے محبوب، اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں، یہ بھی یہاں پر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ بھی چلے جائیں گے۔ یعنی کہ جو صفات پہلے نبیوں کی تھی کہ وہ انسان تھے، وہ کھاتے پیتے تھے، وقت گزار کر وہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے،
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طریقے سے انسان ہیں، آپ کو بھی بھوک پیاس لگتی ہے، آپ بھی کھاتے پیتے ہیں، اور جب اللہ کا بلاوا آئے گا تو آپ بھی چلے جائیں گے اور پھر آپ چلے گئے۔ اس لیے یہ ایک واضح پیغام ہے، مشرکین کے اعتراض کا بڑا شافی جواب ہے کہ یہ اعتراض تمہارا بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ اعتراض تو تب بنتا کہ پہلے نبی فرشتوں میں سے ہوتے، پہلے نبی کھانا نہ کھاتے ہوتے، یہ کوئی انوکھا کام کر رہے ہوتے، پھر اعتراض بنتا تھا۔ جب یہ سب کا سب وہی کچھ کر رہے ہیں جو پہلے نبی کرتے چلے آئے ہیں، تو پھر اس میں اعتراض والی بات کون سی ہے؟ لیکن جب انسان شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ناراض ہوتا ہے، اس کی شرک اور کفر کے سبب اس کے دلوں پر مہریں لگا دیتا ہے۔ بات تو بڑی واضح ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ عقل کے اندھے ہو جاتے ہیں، ان کے عقل میں پردے پڑ جاتے ہیں، انہیں بات سمجھ نہیں آتی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن مقدس ہے اس میں نصیحت ہی نصیحت ہے۔ قرآن مقدس سب سے زیادہ عقیدے کی اصلاح کرتا ہے، سب سے زیادہ قرآن مقدس کیا کام کرتا ہے؟ عقیدے کی اصلاح کرتا ہے۔ اور حقیقت ہے کہ جس نے قرآن مقدس کو سمجھ کر پڑھ لیا وہ بد عقیدہ ہو سکتا ہی نہیں، وہ شرک کر سکتا ہی نہیں، اس لیے کہ اس میں ہر ایک چیز کو بہت آسان انداز کے اندر سمجھایا گیا۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی ایم فل ہو، پی ایچ ڈی، فلاسفر، انجینئر ہو، بے شک وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، دیہاتی ہے یا شہری ہے، کوئی بھی انسان ہے، اللہ کی جو مثالیں ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے اگر وہ سمجھنا چاہے۔ اللہ نے ہر ایک انسان کو دماغ دیا ہے، اگر وہ اس کو صحیح استعمال کرے تو وہ حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ جو استعمال ہی نہ کرے یا کرنا نہ چاہے تو پھر یہ اس کی اپنی محرومی اور بدنصیبی ہے۔ وما ارسلنا قبلک، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے قبل رسول، الا رجالا، مگر وہ مرد تھے، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، فاسألوا اہل الذکر، تم پوچھو اہل علم سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم علم نہیں رکھتے۔ وما جعلناہم جسدا، اور ہم نے نہیں بنایا ان نبیوں کے ایسے جسم، جسد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جسم، لا یأکلون الطعام، کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں۔ اللہ نے نبیوں کے جسم ایسے بنائے ہی نہیں ہیں کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں۔ وما کانوا خالدین، اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے ان کے ساتھ سچا وعدہ کیا، فانجیناہم، پس ہم نے نجات دی ان کو، ومن نشاء، اور ان کو بھی جن کو ہم نے چاہا، واہلکنا المسرفین، اور ہم نے ہلاک کر دیا مسرف لوگوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو۔ لقد انزلنا الیکم کتابا، البتہ تحقیق ہم نے نازل کی تمہاری طرف ایک کتاب، فیہ ذکرکم، جس میں تمہارے لیے نصیحت کا سامان ہے۔ افلا تعقلون، کیا بس تم سوچ و بچار نہیں کرتے؟ کفار و مشرکین کے یہ اعتراضات مختلف انداز کے اندر، کبھی کسی شکل میں کبھی کسی شکل میں، وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے تھے، جن کا تذکرہ قرآن مقدس کے مختلف مقامات کے اندر موجود ہے۔ جیسا کہ کل کے درس میں پڑھا تھا، هل هذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری جیسا انسان ہے، تمہاری طرح کا انسان ہے، بشر ہے، ہم کیسے مان لیں کہ یہ نبی ہے؟ پھر کبھی وہ یوں بھی کہتے تھے، اچھا اگر واقعی نبی ہے فلیأتنا بآیۃ، کوئی نشانی لے کر آئے، کما ارسل الاولون، جیسے کہ پہلے نبی پہلے رسول لے کر آتے تھے، کوئی نشانی ہو، کوئی معجزہ ہو، ایسے ہم کیسے تسلیم کر لیں؟ ایک اور مقام پہ ہے، کہنے لگے ما لہذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے؟ یأکل الطعام، یہ تو کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں چلتا ہے۔
نعوذ باللہ، یعنی ان کو اعتراض تھا کہ یہ کھانا کیوں کھاتے ہیں، یہ اعتراض تھا کہ بازار کیوں جاتے ہیں۔ اللہ فرماتی ہیں کہ ان کم بختوں سے پوچھو کہ جو انسان ہوتا ہے اس کو بھوک نہیں لگتی، اسے پیاس نہیں لگتی، وہ کھانا بھی کھائے گا، وہ پانی بھی پیے گا، اور اس کے ساتھ جب ضروریات ہیں، اس کے بیوی بچے ہیں، اس کا خاندان ہے، تو وہ بازار بھی جائے گا۔ کیا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی انسان بازار میں جاتا ہے؟ یہ عیب کی بات ہے۔ ہر ایک انسان کی ضروریات ہیں، اس نے جانا ہے۔ سبزی لینی ہے تو سبزی منڈی میں جائے گا، اگر اس نے گندم لینی ہے تو وہ غلہ منڈی جائے گا، اس نے کوئی سودا لینا ہے، الغرض جو چیز کو چاہیے وہ اسی مارکیٹ میں جائے گا، وہ چیز لے گا۔ تو یہ تو اعتراض بنتا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ آپ پر یہ اعتراض کر رہے ہیں، اور مشرکین مکہ کے جو استاد تھے وہ تھے یہودی، یہ اہل کتاب انہیں کہتے تھے تم یوں کہو، تم ایسے کہو، تم ایسے کہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب سے پوچھو کیا تمہارے نبی انسان تھے یا نہیں تھے؟ کیا وہ کھاتے تھے یا نہیں کھاتے تھے؟ کیا وہ تجارت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ وہ بازاروں میں جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے؟ اگر وہ کرتے تھے تو پھر میرے محبوب پر اعتراض کیوں؟ اور اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو حکم دیا کہ اگر تم ان پڑھ ہو، تمہارے اندر جہالت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، تو جو اہل علم ہے ان کے پاس چلے جاؤ، ان سے پوچھ لو، وہ تمہیں مطمئن کر دیں گے کہ ہاں سب نبی اسی طریقے سے کھاتے تھے، پیتے تھے۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے وہ انسان تھے، دوسرا یہ کہ وہ مرد تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں حقوق نسواں کے علمبردار کہ مرد عورت کے مساوی حقوق ہیں، ہر شعبے کے اندر ان کا ایک مخصوص کوٹا ہونا چاہیے، ان کا بس چلے تو مردوں کی چھٹی کرا دیں اور سارا کوٹا انہی کو دے دیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں یہ قانون، یہ فارمولہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ تفریق ہے۔ آج کل یہ تفریق مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عورت مرد کے شانہ بشانہ چلے گی، جو کام مرد کر سکتے ہیں عورت بھی کر سکتی ہے، اور عورتوں کو یہ نعرہ لگایا کہ تم اپنی آزادی کے لیے نکلو گھروں سے۔ یہ ہے تو کم عقل، عقل تو ہے نہیں۔ اب پہلے ان کی ذمہ کیا تھا؟ صرف گھر کا کام، گھر داری، بچوں کو سنبھالنا۔ اب جب وہ باہر نکلی تو باہر کا کام ان کو کرنا پڑ گیا، لیکن باہر کا کام کرنے کے باوجود کیا مرد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے باہر کا کام تم کرو گی تو اب یہ بچے میں سنبھالوں گا، گھر کا کام میں کروں گا؟ کرے گا مرد؟ مرد نے یہ کہنا بھی روٹی تو نہیں بنانی ہے، تو بے شک جہاز اڑا، تو بے شک سائنسدان بن جا، تو بے شک تو بہت بڑی فلاسفر بن جا، پروفیسر بن جا، روٹی تو نے بنانی ہے، بچے تو نے پیدا کرنے، میں نے تو نہیں پیدا کرنے، بچوں کو دودھ تو نہیں پلانے، میں نے تو نہیں پلانا، یہ کام تو کرنا ہے۔ باہر کا کام اضافی پڑ گیا، اور نکلی تھی آزادی لینے کے لیے، لیکن آزادی نہیں، بربادی ملی، کام بڑھ گیا، پریشانی اور زیادہ بڑھ گئی۔ جو کام مرد کی ذمہ تھا کہ وہ کمائے کھلائے جیسا بھی ہو، مرد خوش ہے۔ جن لوگوں نے عورت کو اس پر آمادہ کیا کہ نکلو اپنے حقوق کے لیے، عورتیں تو نکل پڑی۔ اب مرد مطمئن ہے کہ میرا کام تھا کمانا، اب آدھا کام میرا باقی بچ گیا ہے، آدھی کمائی میری، آدھی اس کی اپنی، اور جو عورت کا کام تھا وہ عورت کے ذمہ پھر بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ تفریق کی ہے، الرجال قوامون علی النساء، سورہ نساء میں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مردوں کو طاقتور بنایا عورتوں پر، میں نے ان کو نگران بنایا، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، اس وجہ سے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے بتلا دیا کہ مرد کا کام کمانا ہے، خرچ کرنا ہے، اسی وجہ سے جو مرد ہے اس کا رتبہ زیادہ ہے۔ اب سب سے بڑا رتبہ انسانوں کے اندر وہ کون سا ہے؟ نبوت۔ یہ بہت ہی قیمتی تاج ہے
جو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف انسانوں کے اندر مردوں کے سر پر سجایا. کوئی بھی عورت نبی نہیں بنی، سب نبی آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام تک سب کے سب کیا تھے؟ وہ مرد تھے. یہ بڑا کتنا شرف ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے. اور حدیث پاک میں کہ جو عورتیں ہیں وہ مردوں کا مقابلہ کر بھی کیسے سکتی ہیں؟ یہ تو ناقصات العقل والدین، فرمایا کہ ان کا عقل بھی ناقص، ان کا دین بھی ناقص. جب اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی تو اس پر ایک صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کیا بات ہوئی کہ ہم ناقص کیوں ہیں؟ ہم تو کامل ہیں، ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اچھا پورا مہینہ نماز پڑھ سکتی ہو؟ کہتا نہیں پورا مہینہ تو نہیں پڑھ سکتی، بیچ میں چھٹیاں تو آ جائیں گی. تو فرمایا کہ پھر تو ناقص نہیں ہے. ناقص تو ہو، پورا مہینہ نہ تم نماز پڑھ سکتی ہو، نہ تم روزہ رکھ سکتی ہو، نہ تم تلاوت کر سکتی ہو. جب تم کچھ کر ہی نہیں سکتی پورا مہینہ تو پھر تم کامل کہاں سے آ گئی؟ یہی وجہ ہے کہ جہاں پر ایک مرد گواہی دیتا ہے عورتیں دو مل کر ایک مرد کے برابر ہوتی. جہاں پر وراثت کے اندر عورت کو ایک حصہ ملتا ہے، مرد کو دو حصے ملتے ہیں. ہے ایسی بات کہ نہیں ہے؟ تو یہ تقسیم کس نے کی؟ خود اللہ نے کی ہے. جو خالق اور مالک ہے وہ بہتر جانتا ہے. جس نے پیدا کیا اس نے ان کو ناقص پیدا کیا. ایک مرتبہ صحابیات آئی، آ کر عرض کیا اللہ کے رسول کیا وجہ ہے کہ جو مرد ہیں یہ سارے کے سارے نیک کام ہم سے زیادہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ جہاد بھی کرتے ہیں. جہاد سب سے اعلیٰ کام ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور ہمارے لیے جہاد کا حکم ہے ہی نہیں. تو پھر ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں؟ ہمیں آپ اجازت دیں کہ ہم بھی جہاد کریں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو تمہارا جہاد ہے وہ حج ہے. تمہارا جہاد کون سا ہے؟ بس تم نے حج کر لیا، تم نے جہاد کر لیا. تو جتنے بڑے بڑے امور ہیں، یعنی کہ جماعت کی نماز عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف مردوں کے لیے. اگر عورتیں پڑھتی بھی ہیں نماز تو ہو جائے گی، لیکن سب سے زیادہ ثواب عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر تنہائی کے اندر بند کمرے کے اندر نماز پڑھیں، اس کا اجر زیادہ ہے. مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ باجماعت آئیں، مسجد کے اندر نماز پڑھیں باجماعت. جمعہ کی نماز ہے، عیدین کی نماز ہے، نماز جنازہ ہے، جہاد ہے. یہ سارے کے سارے کام اللہ تعالیٰ نے کس کو دیے؟ مردوں کو دیے. تو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ میں نے سب کو ایک جیسا بنایا ہے. عورتوں کو نہیں فرمایا کہ تم آزاد ہو، مردوں کا تم مقابلہ کرو، ان کے شانہ بشانہ تم چلو، اپنے حقوق کی تم جنگ لڑو. نہیں فرمایا. اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے قبل جتنے بھی رسول بھیجے اے محبوب وہ سارے کے سارے مرد تھے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عورتوں کو ناقص بنایا سوائے چند ایک کے. چند ایک پتہ کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت مریم بنت عمران، وہ عورت تھی لیکن ناقص نہیں، وہ کامل تھی. اس لیے کہ نبی تو نہیں تھی لیکن نبی کے بعد دوسرا درجہ ہے صدیق کا. تو اللہ فرماتے ہیں وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، وہ صدیقہ تھی. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر کون ہے؟ حضرت آسیہ بنت مزاحم، یہ فرعون کی بیوی ہیں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عورت تھی لیکن ان کی بہت بڑی قربانی ہے. فرعون کے گھر رہ کر وہ مومنہ خاتون تھی. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ یہ ناقص نہیں، یہ کامل عورت ہے. تیسرا درجہ فرمایا کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب کی ماں اماں خدیجہ. اللہ کے نبی کو ان سے بڑا پیار تھا آخر دم تک. یعنی کہ امی عائشہ سے کتنا پیار تھا، امی عائشہ فرماتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے اللہ کے نبی کبھی کبھی نا حضرت خدیجہ کو یاد کر کے روتے تھے، اتنا پیار تھا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو خدیجہ ہے اللہ نے ان کو یہ رتبہ دیا کہ وہ ناقص نہیں. اور پھر فرمایا کہ جو عائشہ ہیں، عائشہ باقی تمام عورتوں کے مقابلے میں ایسی ہیں جس طریقے سے عام کھانا اور سرید جس کو ہم صحبت کہتے ہیں،
عرب کے اندر اس کو بہت ہی اچھا خیال کیا جاتا تھا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جیسے ایک طرف عام کھانا، ایک طرف یہ سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا ہو، تمام عورتیں ایک طرف، امی عائشہ کی شان ایک طرف. تو ان چار کے علاوہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب کے سب ناقص ہیں. اللہ نے ان کو ناقص بنایا، اللہ کے نبی نے ان کو ناقص قرار دیا، اور یہ آگے مقابلہ کرنے کے لیے. اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت دے، ان کو بھی ہدایت دے. جہاں پر بھی ان کو آزادی دی گئی، حقیقتاً ہمیں اس بات کا دکھ ہے کہ ان کے حقوق تو ان کو ملنے چاہیے، لیکن آزادی کے نام پر ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. آزادی کے نام پر ان کو اور زیادہ پھنسایا گیا ہے، الجھایا گیا ہے، ان کا کام بڑھایا گیا. اور کئی ممالک ایسے ہیں کہ وہاں پر جو مرد حضرات ہیں وہ گھروں میں سکون سے رہتے ہیں، عورتیں بہت دور دور جاتی ہیں، جیسے یہاں سے لاہور، کراچی، ملتان، لمبے سفر کر کے اور کئی مہینے تک وہاں پر رہتی ہیں کمائی کے لیے. جب عورتوں نے کمانا شروع کیا تو مرد پھر ہڈ حرام ہو گئے، آرام سے گھر بیٹھ جاتی ہے. تو مردوں کی ذمہ داری تھی وہ نبھاتے، نکلتے گھروں سے. اللہ نے جس کا جو کام اس کو سونپا ہے نا، تو وہ اس کے لائق ہے. بس اگر وہ اپنے دائرہ کار سے نکل کر کسی اور کا کام اپنے سر پر لے تو پھر نقصان ہی نقصان ہوتا ہے. بہرحال ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبی مرد بنائے. دوسرا یہ کہ انسانوں کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کسی بھی دور کے اندر کہ انسانوں کے اندر کوئی نبی آیا ہو، وہ جن ہو یا فرشتہ ہو، وہ سب کے سب انسان تھے. وجہ صاف ظاہر ہے کہ انسان کے ساتھ مانوس ہوتا ہے، انسان سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے، اسے سیکھ سکتا ہے، اس سے بات چیت کر سکتا ہے، اس کی بات کو سمجھ سکتا ہے. اگر خلاف جنس ہو، یعنی کہ امت انسانوں کی ہو اور جو نبی ہو وہ جن ہو، بات کرتے کرتے وہ غائب ہو جائے گا، اب ڈھونڈتے رہو. اب اگر وہ فرشتہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بڑی خرابی ہے، اس نے کہنا نمازیں پڑھو، وہ جو حکم دے گا امت نے ماننے کوئی نہیں. کیا خیال ہے اگر انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا اور فرشتہ کہتا کہ بھئی 5 نمازیں فرض ہیں، انسان پڑھتے؟ صاف کہہ دیتے کہ بھئی بیوی بچوں کا پالنا ہے، نہ تیری بیوی نہ تیرے بچے، تو حکم چلا کے چلا گیا نا، یہ 5 نمازیں فرض ہیں پڑھو، ہم کیسے پڑھیں؟ اللہ نے انسانوں کے اندر انسان کو نبی بنا کر بھیجا. تو آپ علیہ السلام امت کو فرماتے ہیں 5 نمازیں پڑھو، اور خود ان 5 کے علاوہ اشراق، چاشت، اوابین، تہجد 4 اضافی نمازیں پڑھ کر دکھائی. جب خود 9 نمازیں پابندی سے پڑھی ہیں تو امت کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہم 5 کیسے پڑھیں؟ اگر کہیں بیوی بچے ہیں، اللہ کے نبی کے بیوی بچے تھے. اب اگر فرشتہ آ کر کہہ جی 1 مہینہ رمضان آنے والے، ماشاءاللہ رمضان 1 مہینہ آئے گا تو اس کے روزے فرض ہیں، انسان کیا کہتے ہیں؟ بھئی تیرے ساتھ تو پیٹ ہے نہیں، نہ تجھے بھوک لگتی نہ پیاس لگتی، بھئی یہ مشکل کام ہم نہیں کر سکتے. سب اکڑ جاتے، انکار کر دیتے. لیکن آپ علیہ السلام انسان تھے، آپ نے روزے رکھے اور عام لوگوں سے زیادہ رکھے. رمضان کے تو رکھے لیکن کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی نے روزے نہ رکھے ہوں. ایام 20 کے مستقل آپ رکھا کرتے تھے، بے شک آپ سفر کے اندر بھی کیوں نہ ہو. پیر کا روزہ رکھتے تھے مستقل، جمعرات کا مستقل، پیر کے دن کا پکا روزہ تھا. فرمایا کہ یہ شکرانے کا ہے، اللہ نے مجھے پیر کے دن پیدا فرمایا تھا. جمعرات کا پکا روزہ ہوتا تھا، اور آپ فرماتے تھے کہ اس دن اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، تو میری چاہت ہے کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے کے ساتھ. جب ہر ہفتے میں 2 روزے، ایام 20 کے 3 روزے، یعنی کہ مسلسل روزے ہی روزے ہیں، تو امت کیسے انکار کر سکتی ہے کہ ہم روزے کیسے رکھیں؟ اللہ کا احسان ہے الحمدللہ کہ اس نے انسانوں کے اندر انسان کو نبی بنا کر بھیجا. اگر فرشتہ ہوتا تو امت ساری کی ساری گمراہ ہو جاتی. اور اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ ٹھیک ہی تو کرتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ فرشتہ ہوتا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں فرشتوں کو بھیج بھی دیتا تو پھر 2 صورتیں تھی. اگر فرشتہ آ جاتا اپنی اصلی حالت کے اندر، اصلی شکل کے اندر، یہ برداشت کر لیتے. جب حضور علیہ السلام جو فخر کائنات، فخر موجودات، آپ غار حرا کے اندر ہیں، سب سے پہلی مرتبہ جب جبرائیل آتے ہیں اور آ کر وہ فرماتے ہیں اقرا، آپ پڑھیے،
جبرائیل جب سامنے ظاہر ہوئے تو آپ کے اوپر کب کبھی تاری ہوگی، آپ کو بخار ہوگی. آپ گھر آئے اما خدیجہ کو کہنے لگے زملونی زملونی، میرے اوپر چادر ڈالو، سردی لگ رہی، بخار ہوگی. یعنی اللہ کے نبی جب دیکھتے ہیں تو آپ سے تو برداشت نہیں ہوا، اور ایک عام انسان کہتے ہیں جی نہیں وہ فرشتہ ہی ہونا چاہیے تھا، تو کر لیتے برداشت. اللہ کو پتہ تھا کہ بڑے کمزور ہیں. چلو اللہ تعالیٰ فضل فرماتا کہ وہ اپنی اصلی شکل میں نہ آتے، وہ ہوتا فرشتہ لیکن انسانی شکل میں آ جاتا. تو اللہ فرماتے ہیں اگر میں ایسا کرنا چاہتا تو وہ بھی کر سکتا تھا، لیکن پھر کیا ہوتا، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اللہ نے ساری باتیں قرآن کے اندر ہمیں سمجھا دی. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ آپس میں جب باتیں کرتے تو کہتے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فرشتہ ہے، لگتا تو نہیں ہے، لگتا تو ہماری طرح ہے، بولتا بھی ہماری طرح ہے، آنکھیں بھی دیکھ لو، شکل بھی دیکھ لو. پھر پوری زندگی شک میں پڑے رہتے کہ اللہ فرماتے ہیں فرشتہ ہے لیکن لگتا نہیں ہے. یعنی کسی حال کے اندر بھی یہ نہ راضی ہوتے ہیں نہ خوش ہوتے. اللہ نے بہت اچھا کیا کہ انسانوں کے اندر انسانوں کو نبی بنا کر بھیجا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو اتنی آسان بات سمجھ نہیں آتی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے وہ لوگ پوچھیں جن کے پاس علم نہیں ہے. اس آیت سے ہماری تقلید کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. غیر مقلدین کہتے ہیں کہ یہ تقلید شرک ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ شرک کہاں سے آ گیا؟ شرک تو یہ ہوتا ہے کوئی انسان اللہ کو چھوڑ کر غیر کے سامنے جھکے. ہم جھکے نہیں ہیں، ہم اللہ کے سامنے جھکے ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے جھکے ہیں. جیسے اللہ نے حکم دیا تمام ملائکہ کو کہ تم سجدہ کرو آدم کے سامنے، سب نے کیا کہ نہیں کیا؟ وہ آدم کو سجدہ تھا، حقیقتاً اللہ کے حکم کو سجدہ تھا. تو اسی طریقے سے یہ جو تقلید ہے یہ شرک نہیں ہے. اللہ کو چھوڑ کر ہم غیر کے سامنے نہیں جھکے. اللہ نے جو فرما دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ تم اہل علم سے پوچھو، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو ہم پوچھ رہے ہیں نا، ہم سیکھ سیکھ کر چلنے والے ہیں، ہم پوچھ پوچھ کے چلنے والے ہیں. اسی پوچھنے کا نام تقلید رکھ دیا. ہم پوچھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہ فلاں مسئلہ کیسا ہے، وہ کہتے ہیں جی حدیث میں یوں آیا، قرآن میں یوں آیا. انہوں نے قرآن حدیث کی تشریح کر کے ہمیں سمجھا دی ہے، ہم نے مان لیا ہے. اس ماننے کا نام تقلید ہے. کوئی کہتے ہیں جی میں نہیں مانتا، میں تو کسی کی بھی نہیں مانتا. اور آج کل پھر یہ نعرہ کیا لگاتے ہیں، کہتے ہیں جی بس جو بات حدیث میں ہے، بخاری شریف میں یوں ہے، بخاری شریف میں یوں ہے. ایک کتاب کا نام ان کو یاد آ گیا، اندر جو کچھ لکھا ہوتا ہے بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا. ظاہر سی بات عربی زبان نہیں آئے گی تو احادیث کہاں سے سمجھ آئیں گی؟ اب کیا کہتے ہیں جی ہم نہیں مانتے، جی جو بات صرف حدیث میں ہم وہ مانیں گے، باقی باتیں ہم نہیں مانتے. جب حدیث مزاج کے خلاف ان کو ملتی ہے کہتے ہیں یہ ضعیف ہے. چلو بات یہ کہ یہ تو چل سکتے ہی نہیں، 1 منٹ کے اندر 10 بار پھنسیں گے. جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ کس نے بتایا؟ کسی تو پوچھا نا. جب پوچھا تو پھر تم بھی پوچھ رہے ہو، تم بھی مقلد بن گئے، تقلید تو کر رہے ہو. امام ابو حنیفہ کی نہیں کرتے ہو، اپنے استاد کی تو کر رہے ہو، اپنے باپ کی کر رہے ہو، اپنے استاد کی کر رہے ہو، اپنے دادا کی کر رہے ہو، اپنے چچا کی، کسی کی تو بات مان رہے ہو. جس نے کتاب لا کر دی اس کی بات مان لی، کسی کی تو مانی ہے. تم ایک عام ارے غیرے کی بات مان لیتے ہو، اور ہم اتنے بڑے امام کی جو فقیہ امت بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں اور تابعی بھی ہیں، ہم ان کی بات مانتے ہیں تو ہم نے جرم کر لیا. جو بندہ کسی کو بڑا مانتا ہی نہیں، کسی کا ادب کرتا ہی نہیں، وہ تو تباہ ہو جاتا ہے. جو کہتا ہے جی بس میں سب کچھ ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں کیوں کسی سے پوچھوں، میرے پاس خود بڑا علم ہے، یہ پیدائش عالم تھا. آخر جب دنیا میں آیا، جب ہوش سنبھالا، کسی کے پاس گیا تھا پڑھنے کے لیے. جب کسی کے پاس گیا تھا پڑھنے کے لیے، کسی کو تو بڑا مان لیا. یہی ہم کہتے ہیں کہ کسی کو بڑا مان لو، یہ تو ہم پیٹ رہے ہیں. تو کسی کو بڑا مان لینا، کسی کی اچھی بات جو قرآن حدیث کے عین مطابق ہو وہ مان لینا، اس کو اپنا لینا، اس کو ہم تقلید کہتے ہیں. اور یہ تقلید کیا ہے؟ یہ اللہ نے اس آیت میں ہمیں سمجھا دیا ہے کہ جب علم نہ ہو تو جن کے پاس علم ہے ان سے پوچھ پوچھ کر چلا کرو.
اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک جیسا تو نہیں بنایا، کوئی علم والے ہیں، کوئی بغیر علم والے ہیں۔ جس طریقے سے جو مالدار ہیں وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، تو کچھ ایسے بھی تو ہیں جو زکوٰۃ لینے والے ہیں۔ ہر دور میں دونوں رہیں گے نا، دینے والے بھی رہیں گے، لینے والے بھی رہیں گے۔ تو اسی طریقے سے دین کا علم ہے، کچھ پوچھنے والے رہیں گے، کچھ بتانے والے رہیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کوئی کہ جی ہمیں ضرورت نہیں، ہم کسی کو مانتے نہیں، بس ہمارے لیے تو حدیث ہی کافی ہے۔ حدیث کیسے کافی ہے؟ تمہیں یہ کون سمجھائے گا کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم کسی کو اپنا بڑا مانیں، استاذ مانیں۔ تو یہ قرآن حدیث کے متصادم نہیں ہے، بلکہ قرآن مقدس کے حکم کی عین روح ہے۔ اللہ کی چاہت یہی ہے کہ تم مان کر چلو، تم پوچھ کر چلو۔ اور جو بندہ پوچھ کر چلتا ہے نا، بے شک نئے علاقے میں چلا جائے، لیکن ایک سے پوچھتے وہ کہتے ہیں ادھر چلے جائیں، تھوڑا سا آگے جا کر پھر وہ پوچھتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہاں بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، تھوڑا سا اور اس طرف ہو جائیں، وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ جو کہتے ہیں جی مجھے ضرورت نہیں ہے پوچھنے کی، اس نے جانا تھا ادھر، پہنچ کے اوہ دور شہر سے نکل کے، پھر اس کو جب کسی سے وہاں جا کے پوچھتے وہ کہتے ہیں بھائی تو 20 کلومیٹر آگے نکلا ہے۔ تو پوچھنا اچھا تھا کہ نہ پوچھنا اچھا ہے؟ جب پتہ نہ ہو تو پوچھنا فرض ہے، ضرور پوچھو۔ جیسے دنیاوی لحاظ سے ہمیں باتیں سمجھ آتی ہیں، تو یہی جنت کا راستہ ہے، یہ جو آخرت کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا والا جو راستہ ہے، یہ ہمیں خود بخود آ جائے گا، پوچھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ شان دی ہے، جن کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ مکلف بتانے کے اور ہم مکلف پوچھنے کے۔ اس کے اندر ہماری شان کم نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ کہ جو تقلید ہے یہ شرک نہیں ہے، یہ الحمدللہ عین اللہ کا حکم ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم پوچھ کر چلو، ہم پوچھ کے چلتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم باادب ہیں۔ اتنے بڑے امام کو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بہت آسانی سے کہتے ہیں ابو حنیفہ کو ہم نہیں مانتے، جیسے ان کا کوئی چھوٹا بھائی ہو، کوئی شاگرد ہو، ہم نہیں مانتے ابو حنیفہ کو۔ ویسے تمہارے نہ ماننے سے ہوتا کیا ہے؟ دنیا میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے، اکثریت جو اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانتے۔ اکثریت ہے نہیں ہے؟ بھائی مسلمان تو تعداد میں کم ہے نا، یہودی زیادہ ہیں، عیسائی زیادہ ہیں، ہندو، سارے سکھ جتنے بھی ہیں، بدھ مت ہو گئے، مجوسی، سارے کافر ملا کر دیکھ لو تو کافر زیادہ ہیں، اللہ کے نبی کو نہ ماننے والے زیادہ ہیں، ماننے والے تو مسلمان تھوڑے ہیں۔ جب نبیوں کو لوگ نہیں مانتے تو اگر وہ امام صاحب کو نہیں مانیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ لیکن جو نہیں مانتے وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہو رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، اور آخرت کی ذلت باقی ہے۔ جنہوں نے اللہ کے نبی کو مان لیا، اللہ کو مان لیا، جو ماننے والے ہیں، حق کو ماننے والے ہیں، وہ دنیا کے اندر بھی الحمدللہ سرخرو ہیں، اور آخرت کے اندر بھی ان کا پلڑا بھاری ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔